बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। मरियम सफ़दर ने आज मोदी के ख़िलाफ़ ज़बान खोली भी तो मोदी को बजाय इसके कि मोदी पर तनकीद की जाती बल्कि मोदी को बड़े अच्छे अल्फाज से याद किया। और जो पिछले 2-3 दिन से भारत पाकिस्तान के साथ कार है और फैटफ के मामले पर जो भारत का बड़ा प्रोपेगेंडा और बहुत बड़ा पाकिस्तान पर हमला सामने आया है, मरियम सफ़दर ने एक जुमला तक नहीं बोला। आज मरियम सफ़दर ने 3-4 चीज़ें ऐसी कही हैं, मुझे ये लगता है कि जिस दिन इलेक्शन की आखिरी कैंपेन होगी मरियम सफ़दर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बनकर तकरीर नहीं करेंगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की लीडर बनकर तकरीर करेंगी। जो आज जुमले और जो आज इल्ज़ामात रियासत पाकिस्तान पर मरियम सफ़दर ने लगाए हैं और अफ़गान सफ़ीर की बेटी को लेकर वो बातें की हैं जो भारत कह रहा है, वो मुतालबे किए हैं जो भारत कह रहा है, वो इल्ज़ाम लगाए हैं जो भारत लगा रहा है, इंतहाई शर्मनाक अमल है। और यही वजह है कि लोग शुगल मेले में जलसों में तो आ जाते हैं लेकिन सीट इसलिए नहीं मिलनी कि ना इनके पास उम्मीदवार हैं और ना इनकी सिंसेरिटी है। और कश्मीर के लोग पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हैं और बड़ा शऊर रखते हैं और यही वजह है कि इनको बड़ी नाकामी इनके सामने है। अफ़गान सफ़ीर की बेटी काबुल की बजाय क्यों जाना चाहती है जर्मनी, और जर्मनी से ही वो आई थी और जर्मनी में भारतीय जो नेटवर्क रॉ है वो किस कदर वहाँ पर एक्टिव है और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ कर रहा था और वहाँ की अदालत ने बेनकाब किया था। बड़ी अहम तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के फ़ोन को हैक किया गया भारत की तरफ से और भारत ने वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जो इसराइल की एजेंसियाँ बनाती हैं और इसराइली कंपनियां बनाती हैं और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन नंबर हैक करने की कोशिश की गई। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ मरियम सफ़दर के जो आज इल्ज़ामात लगाए गए हैं मोदी का, हमें यह लगा था कि चलें कुफ्र टूटा है खुदा खुदा करके आज मरियम सफ़दर ने बिलआखिर 10 से 12 दिन की जो तनकीद है पूरी कौम की तरफ से, उसके बाद मरियम सफ़दर को अक्ल आ गई है और उसने पाकिस्तान के हक़ में और मोदी के ख़िलाफ़ बात की है। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ ना हुआ। मरियम सफ़दर दौरान तकरीर ये कहती हैं कि सिलेक्टेड की तरह मैं आज़ाद कश्मीर भी मोदी साहब को नहीं दूंगी। आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है। आज़ाद कश्मीर जो वहाँ पर नौजवान फ़ौज के खड़े हैं, क्या आज़ाद कश्मीर कोई ऐसी चीज़ है कि वो उन नौजवानों के होते हुए जिन पर ये सुबह शाम जिस फ़ौज पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं उन नौजवानों के खड़े होते हुए क्या आज़ाद कश्मीर ले सकता है मोदी? क्या उसकी इतनी मजाल है? बजाय इसके कि मोदी ने जो जुल्म किया है, जो दहशतगर्दी की है मकबूजा कश्मीर में, उस मकबूजा कश्मीर की दहशतगर्दी पर कातिल कहती बबांगे दोल मोदी को, दहशतगर्द कहती मोदी को और पूरी दुनिया को ये बताती कि मोदी से हम मकबूजा कश्मीर लेंगे। ऐसी बात नहीं की बल्कि कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर ना हम इमरान ख़ान को लेने देंगे ना हम मोदी को लेने देंगे और आज़ाद कश्मीर सिर्फ नवाज़ शरीफ का है और वो नवाज़ शरीफ का रहेगा। और नवाज़ शरीफ का क्या, वो तो पहले भी तोहफे में बड़ी चीज़ें मोदी को दे चुका है, तो जब नवाज़ शरीफ के पास होगा तो उसका मतलब क्या है, मोदी को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मोदी का ही होगा। क्योंकि मोदी और नवाज़ शरीफ ना सिर्फ बिज़नेस पार्टनर हैं बल्कि उनके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं और वो शादियों पर एक दूसरे के घर आते जाते हैं। यही वजह है कि मरियम सफ़दर आज कोशिश की है उसने कि जो तनकीद हो रही है उस तनकीद पर जो अपने आप को कहीं ना कहीं कंपनसेट करें, लेकिन क्योंकि उनका तल्लक ऐसा है इसराइल और भारत के साथ कि चाहे इसराइल ने दोबारा मस्जिद अक्सा पर हमला किया है और कब्ज़ा किया है, ना उस पर एक जुमला बोलेंगी, ना भारत कह रहा है कि फैटफ के मामला पर पाकिस्तान को इस मुकाम पर हमने खड़ा किया है। पाकिस्तान अगर आज फैटफ की ग्रे लिस्ट है और उससे निकल नहीं रहा तो ये हमारी मेहनत है। उनका वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया के सामने ये एतराफ़ कर रहा है और मरियम सफ़दर की ज़ुबान गुंग हो जाती है एक जुमला कहते हुए कि जब आप फैटफ के मामले पर पाकिस्तान और फैटफ पर असरअंदाज हो रहे हैं और आपके प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में है, तो आपको ये कहना चाहिए था और भारत की मज़म्मत करनी चाहिए थी। लेकिन क्यों करें, क्योंकि भारत के साथ तो इनकी रिश्तेदारियाँ हैं और ये जो कश्मीर में गई हुई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इनको इस बात का अंदाज़ा है
کہ الیکشن نہیں جیتنے والی، وہ تو صرف سیر سپاٹے پر گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے عمران خان اور فوج کے خلاف اپنا غصہ نکالنے کا۔ غصہ کس چیز کا؟ جو NRO نہیں دیا، جو ان کو باہر نہیں جانے دیا، صرف اس بات کا غصہ ہے اور تو ان کو کوئی بات نہیں۔ ساتھ مریم صفدر نے عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اور عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو پاکستان پر حملہ کیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے، وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی تو پاکستان آزاد کشمیر کو صوبہ بنا لے گا، اور اس بات کو لے کے جو کہ وہاں پر عام لوگوں میں بات نہیں بولی جاتی تھی، جب وہ عام لوگوں میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی تھیں اور عام لوگ ایسے جملے نہیں کہتے تھے، وہ مریم صفدر وہاں کھڑے ہو کر ایسی باتیں کہہ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ صوبہ نہیں بننے دوں گی، میں عمران خان کے اسی ایجنڈے کو ناکام کروں گی، ہماری لاشوں پر سے گزر کر یہ صوبہ بنایا جائے گا، آزاد کشمیر ہم کسی صورت میں پاکستان کو نہیں دیں گے، ہم آزاد کشمیر کے جھنڈے، آزاد کشمیر کی آزادی، آزاد کشمیر کی شناخت پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ وہ وہاں جا کر تقریر کر رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو کبھی پاکستان نے ڈسکس کیا ہے، نہ کبھی کھل کر کسی نے ایسی بات کی ہے۔ یہ تو بھارت کا ایجنڈا ہے، یہ تو بھارت ایسی باتیں کرتا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتا ہے، نہ تو پاکستان کی عوام، نہ پاکستان کی حکومت، نہ یہاں کے کوئی اور بڑے لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو مریم صفدر صرف اور صرف ان کو اندازہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر، کیونکہ وہ مودی کی زبان بول رہی ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، وہ صرف نفرت پھیلانا چاہتی ہیں اور اس نفرت کی وجہ سے یہ معاملات مزید خراب کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے افغان سفیر کی بیٹی کا، اس پر پاکستان نے بھی اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے افغانستان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان نے اپنے سفیر کو اور باقی لوگوں کو بلایا اور افغان سفیر کے حوالے سے پاکستان نے اپنا رد عمل بھی دیا اور پاکستان نے کہا کہ آپ اس کو واپس بلا رہے ہیں تو آپ جان بوجھ کر پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ اس بات میں ناکام ہوئے، پاکستان کے پاس ویڈیوز ہیں، شیخ رشید نے کہا ہم پوری دنیا کو ویڈیوز دکھائیں گے، وہ تو باہر نکل کے سیر سپاٹے کر رہی ہے اور جو ایک سفارتی جو ایک پرنسپل ہے اس کو توڑتے ہوئے، ان اصولوں کو توڑتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریاں بھولتے ہوئے وہ تو سیر سپاٹے کر رہی ہے اور کسی طرح سے اغوا نہیں ہوئی، اور ہم پوری دنیا کو ویڈیو دکھائیں گے اور اس سے وہ پاکستان کو بلیک میل نہ کر سکے۔ اور اب انہوں نے اپنے سفیر کو واپس بلا کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں، کابل میں سفیر آج بھی ان کی جو تحفظ ہے، لیکن اسلام آباد میں سفیروں کا تحفظ نہیں ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے راہ کے پیسوں پر، اور اب پاکستان نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ پاکستان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسی حکومت جو اب اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے، اس حکومت سے پاکستان نے کیا سفارتی تعلقات رکھنے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو نارمز ہیں، ڈپلومیٹک نارمز ہیں، اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، اور اس وجہ سے پاکستان یہ ساری چیزیں کر رہا تھا۔ اب افغان سفیر کی جو بیٹی ہے، یہ جو کابل کی بجائے یہ جرمنی جانا چاہتی ہے، اور اس کی طرف سے جو افغان جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد سے کابل نہیں جانا چاہتی، بلکہ وہ اس کی بجائے ترکی جائیں گی اور جہاں سے وہ جرمنی جائیں گی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جرمنی ہی سے اپنی فیملی، یہ جتنے بھی وہاں پر آپ کو افغانستان میں نظر آتے ہیں وہ افغانستان میں نہیں رہتے، وہ صرف افغانستان سے باہر رہ کر انجوائے بھی کرتے ہیں، دشمن کے اعلیٰ کار بھی بنتے ہیں اور افغان لوگوں کے خیر خواہ بھی بنتے ہیں، لیکن خود ان کی فیملیاں جرمنیوں میں رہتی ہیں۔ اب یہ جرمنی میں رہتی ہے ان کی فیملی، اور پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو بھارتی جاسوسی ادارہ ہے وہ عرصہ دراز سے جرمنی میں متحرک ہے، اور 2019 میں فرینکفرٹ کی ایک عدالت نے 2 بھارتی شہریوں کو جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی تھی۔ 50 سالہ منموہن ایس اور ان کی 51 سالہ اہلیہ کنول جیت پر الزام تھا کہ انہوں نے کشمیریوں اور سکھوں کے بارے میں معلومات جمع کی اور انہیں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کو مہیا کی۔ یہ وہ جرمنی ہے جہاں یہ موصوفہ رہتی ہیں اور دوبارہ واپس جا رہی ہیں، کیونکہ انہی کے ایجنڈے پر وہ آئی تھیں اور انہی کے ایجنڈے پر وہ واپس جا رہی ہیں۔ اور اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ رپورٹ جاری کی ہے
کہ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی کمپنی کے جاسوسی کے سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا ہے، جس کے ذریعے دنیا بھر میں صحافیوں، حکومتی عہدیداروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے اسمارٹ فونز کی کامیاب نگرانی کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہاں جمہوریت، اور یہ ہے وہاں جو اپنے آپ کو سول سپرمیسی کی باتیں کرتے ہیں اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جو صحافیوں کے ٹیلی فون جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے اور حکومتی عہدیداروں کے، اور یہ انہی کا امریکہ کا اخبار کہہ رہا ہے۔ اور اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے جو مختلف شخصیات ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان بھی بھارت کے نشانے پر ہیں، اور یہ جو میڈیا کے 17 اداروں کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ عمران خان کے زیر استعمال رہنے والا موبائل نمبر بھارت کی فہرست میں تھا۔ اب بھارت نے وہ ہیک کامیابی سے کیا یا نہیں کیا، اس پر ریسرچ جاری ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کا موبائل فون جو پاکستان کے وزیر اعظم کے زیر استعمال تھا، اس کو وہ زیر نگرانی تھا بھارتی اس سافٹ ویئر کی جو کہ اسرائیل کی کمپنیوں نے بنایا ہے۔ یہ بھارت کا چہرہ ہے، لیکن مریم نواز کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ مریم نواز آج کشمیر میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ افغان سفیر کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے اغوا کے خلاف حکومتی عہدیداروں کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور حکومت کی ذمہ داری تھی، وزیر اعظم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ افغان سفیر کی بیٹی کو اس کا تحفظ نہیں کر سکے۔ یہ جملے جو بھارت اور افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے وہ مریم صفدر کہہ رہی ہیں، اور اب بھی اگر لوگوں نے آنکھیں نہ کھولیں، یہ ملک دشمن عناصر ہیں اور یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا واحد ایجنڈا دوبارہ حکومت لے کے ملک کو لوٹنا ہے، اور انشاءاللہ اس بار ان کو موقع نہیں ملے گا۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔